من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نفر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، مسلمان ابتری کا شکار ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ پریشانی اور تکالیف کا سامنا زیادہ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں کہ جب لوگوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جب لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ وہ اپنی جانیں لینے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا کردار ایسے حالات میں کیا بنتا ہے؟ مسلمان مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھائی بنتا ہے اور محتاجوں کا سہارا بنتا ہے. پچھلے جمعہ میں ہم نے بات کی کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، بہرحال اس کے ناجائز ہونے پہ ہم نے بات کی تھی. یہ کام ابھی بھی ہو رہے ہیں، لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک سچا مومن کیا کر سکتا ہے؟ سچا مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کے دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے، جو صرف اپنے چولہے پہ نظر نہیں رکھتا، جو صرف اپنے گھر کو نہیں دیکھتا، جس کی نظر صرف اپنے بچوں پہ نہیں ہوتی. وہ اپنے بچے کو انگلی سے لگا کے مارکیٹ لے کے جاتا ہے، لیکن وہ کسی غریب کے بچے پہ بھی نظر رکھتا ہے. وہ کسی غریب کے گھر کے چولہے کے جلنے کا بندوبست بھی کر دیتا ہے. یعنی جو کوئی محتاج ہے اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک اور بات، ایک تو ہے سہارا بننا، یعنی آپ کچھ دے دیں کسی کو، کسی کا بازو بن جائیں، کسی کے لیے کوئی وسائل پیدا کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، پیسہ دے دیں، اس کو اخراجات جو ہے مہیا کر دیں، اس کو راشن لے دیں. ایک تو یہ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف اس بات سے ہی روک لے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو. چاہے جائے کہ آپ کسی کی مدد کریں، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نہیں کر پا رہے، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اپنا نقصان تو کم از کم روک سکتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. ایک بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اپنے حالات اس کے بڑے ماڑے ہیں، تھوڑا بہت خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا نقصان میں نہ پڑے. تو اس پہ میرے خیال آج بات کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ دوسری بات کریں گے کہ محتاجوں کی مدد کرنا، اس کا سہارا کیسے بنا جائے کہ نقصان نہ پہنچائے کسی. ایک حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بات سنی پڑھی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامع کلمات کہنے کی صلاحیت دی تھی. یعنی آپ ایک چھوٹا سا جملہ بولتے اور اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کی اگر گہرائی میں جایا جائے تو وہ بہت بڑی کتاب کا مفہوم رکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ. تو آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی, آپ نے فرمایا لا زارارا ولا زیرارا. اب یہ صرف دو جملے, دو لفظ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے, اور اس میں اتنا لمبا چوڑا مفہوم ہے, اگر آپ پوری کتاب لکھ دیں تو پھر بھی اس کا مفہوم جو ہے نا مکمل نہ ہو, اتنی لمبی بات. تو اس حدیث پہ بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا زارارا ولا زیرارا, اس کے دو تین مفہوم اور مطلب بنتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, آپ نے فرمایا نہ, یہ ضرر کہتے ہیں نقصان کو, پہلے اسے سمجھ. ضرر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, اردو کے اندر بھی مستعمل ہے, کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ. آپ نے یہ فرمایا نہ ضرر پہنچانا ہے نہ ضرر خود کو لگانا ہے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ واضح سا یہ ہے. اب اس کے مفہوم میں اگر جائیں تو پہلا مطلب یہ ہے کہ بغیر قصد کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. یہ آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہ بھی نہ پہنچے. اور دوسرا زرارہ کا معنی یہ ہے کہ قصد کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. مثال سے یہ بات سمجھ لیں, آپ اپنے گھر کو پانی لگا رہے ہیں, کسی گھر میں کوئی پودا لگا ہوا ہے, اس میں کوئی کیاری لگی ہے, آپ وہاں پانی ڈال رہے ہیں. اب آپ کا قصد نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کو کوئی نقصان پہنچے, لیکن اس پانی لگانے کی وجہ سے دوسرا جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہاں پانی جا رہا ہے, اب اسے نقصان پہنچ رہا ہے آپ کی وجہ سے. حالانکہ ارادہ نہیں ہے, آپ کام اچھا کر رہے ہیں, اپنے درخت کو پانی لگا رہے ہیں, اپنے پودے کو پانی لگا رہے ہیں, اس کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ نقصان پہنچ رہا ہے, آپ کا ارادہ نہیں ہے, پھر بھی آپ یہ نقصان نہ پہنچائیں گے, جائز نہیں ہے. اور اگر آپ ارادتاً جان بوجھ کے کہیں میں نے ادھر ہی کچھ لگانا ہے اور ادھر ہی پانی دینا ہے تاکہ اس کی بنیادیں خراب ہو جائیں, اس کو نقصان پہنچے, تو یہ بھی ناجائز. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے نہ قصدن کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچاؤ. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ, کسی دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ, یعنی خود کی جان کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالو. اب اس بات کو دیکھا جائے تو جو پچھلا جمعہ ہم نے آپ کے سامنے جو بات کی تھی وہ بات بھی یعنی یہ دلیل بن سکتی ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز ہی نہیں. چاہیے جائے کہ بندہ اپنی جان ہی لے لے, یعنی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ اور کسی دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. اپنا نقصان کرنا بھی جائز نہیں ہے, دوسروں کا نقصان کرنا بھی جائز نہیں. یعنی آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے, کم از کم اس کو اپنے شر سے بچا لیں. اسی سے ایک آیت قرآن مجید میں آتی ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, کہ نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچاؤ. اب اس حدیث کا, اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ طلاق ہو گئی, خامد اور بیوی کا رشتہ استوار ہوا, اللہ نے ان کو اولاد دے دی, اب بچہ چھوٹا سا ہے, طلاق کے مسائل پیدا ہو گئے, طلاق ہو گئی. اب کیا ہے, اب یہ بچہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے, یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا, یا ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچانا, کہ ماں سے بچہ دور نہ کرو جب تک اس کا دودھ پی رہا ہے, یہ ماں کو نقصان پہنچانا ہے. اور باپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ جب تک وہ بچہ دودھ پیتا ہے, چونکہ یہ بچہ منسوب کس کی طرف ہوگا؟ جس کا یہ بیٹا ہے, جس کی یہ بیٹی ہے, وہ اس کا باپ ہے, وہ اسے خرچہ دے گا. ماں کو نقصان پہنچانے میں ایک تو یہ ہے کہ اس سے بچہ دور نہ کرو. وہ ماں ممتا کی ماری ہوتی ہے, وہ بچے کو لینا چاہتی ہے, جب تک وہ دودھ پی رہا ہے اسے جدا نہ کرو, تو ماں کو دودھ پلانے دو. ایک تو نقصان یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ دودھ پلائے بھی جا رہی ہے اور خرچہ بھی نہیں دیا جا رہا, یہ بھی نقصان ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی, اس کی کوئی مجبوری ہے, اسے مجبور کرنا کہ نہیں تو دودھ پلائے گی. یہ تین جو باتیں ہیں, یہ باپ کو نقصان ہے. باپ کو نقصان یہ ہے کہ وہ مہینے کا 5,000 دے سکتا ہے, 10,000 دے سکتا ہے, اسے کہ نہیں جی ہم تو عدالت میں کیس کر کے 50,000 لیں گے. یہ باپ کا نقصان, یہ بھی جائز نہیں. کہ اب پتہ چل جائے گا اس کو, دیکھنا اب اس نے یہ طلاق دی ہے نا, اب ہم بھی ایسا کریں, کیس کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے, اس کا ایسے نقصان نہ کرو. یا پھر ایسے ہوتا ہے ماں تنگ کرنے کے لیے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی, کہتی میں نے نہیں پلانا دودھ. تو یہ یعنی کسی کا نقصان بھی نہ کرو, اپنا نقصان بھی نہ کرو. اور ایک اس کی دوسری
تیسری وجہ جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے لا ضرارہ ولا ضرارہ، نہ پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ بدلے میں کسی کو نقصان پہنچاؤ. یعنی پہل کرتے ہوئے تو آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کبھی کسی کا برا نہ کریں، اور اگر کسی نے آپ کا برا کر دیا، کوئی نقصان پہنچا دیا، کوئی تکلیف پہنچا دی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تم پہ جتنا ظلم کیا گیا ہے، جتنا تمہارا نقصان ہوا، اتنا بدلہ لینا تو جائز ہے، اتنا تم بدلہ لو، لیکن بدلہ لیتے ہوئے تم زیادتی کر جاؤ تو یہ بھی جائز نہیں. ایک بندے کا نقصان ہوا ہے، اس کا 1000 روپے کا نقصان ہے، وہ 1000 روپے کا بدلہ لے لے، لیکن اگر کہ نہیں میں نے 1500 کا لینا تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ پہل کرتے ہوئے بھی کسی کا نقصان نہیں کرنا، اور اگر بدلہ لینے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی کسی کا نقصان نہیں کرنا. اب اس حدیث پہ ہم اگر بات کر لیں کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کوئی بندہ نقصان میں نہ پڑے، تو ہمیں اس کی بنیاد میں 2-3 چیزیں نظر آتی ہیں. ان چیزوں کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس حدیث کی جو بنیاد ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. کوئی بندہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا نقصان ہو. کبھی کوئی چاہتا میرا نقصان ہو؟ نہیں چاہتا. تو پھر دوسرے کا نقصان بھی وہ کبھی پسند نہ کرے، کیونکہ مومن کی علامت ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تب تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے. جو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ہو وہی میرے بھائی کے ساتھ ہو. تو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا میرا نقصان ہو، تو اس لیے وہ کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ چاہے، کسی دوسرے کے نقصان کے لیے بھی وہ آمادہ نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرما دیا، آپ نے فرمایا لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، بندہ ایمان کی حقیقت کو، ایمان کی خصلت کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں یہ خصلت، یہ صفت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ایمان مکمل ہو جائے، تکن مؤمنا، اگر تم مومن ہو جائے، پکا مومن کہ یہ صحیح مومن ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ تو چاہتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کرو اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جو خود پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہو، جو تم چاہتے ہو میرے ساتھ کیا جائے وہی دوسروں سے کرو. کہ میں توقع کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، میں توقع کرتا ہوں میرا کوئی نقصان نہ کرے، تو میں کیوں کسی کا نقصان کروں گا؟ یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور اس کے بڑے ثمرات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخلہ اسی سے ملتا ہے. ایک صحابی صاحب نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو، پسند ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول بڑی پسند ہے. آپ نے فرمایا پھر اس کی ایک علامت یہ ہے جنتی ہونے کی کہ احب لاخی، تو وہ پسند کر اپنے بھائی کے لیے ما تحب لنفسک، جو تجھے اپنے لیے پسند ہو. یہ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات. اگر یہ کام کر لیا جائے تو کوئی کسی کو گالی دے گا، اسے تو پسند ہی نہیں مجھے کو گالی دے. کوئی کسی کا نقصان کرے گا، مجھے تو نہیں پسند میرا نقصان. کوئی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ کرے گا، مجھے نہیں پسند میرے ساتھ فراڈ ہو. کوئی کسی کی چوری ڈاکہ، کسی کو کسی طرح کو نقصان بندہ نہیں کر سکتا دوسرے کا جب وہ اس حدیث پہ عمل کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کام کرتا ہے جہنم سے دوری، اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے اور جنت کے قریب کر دیتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرے وہی مسلمانوں کا. تو یہ حدیث پہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جو مجھے پسند ہے میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے وہی دوسروں کے. دوسری بات، مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بڑا جو نا وہ خیر خواہی کرنے والا، کبھی بھی کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا. مسلمان مومن کی ایک خصلت ہے، جب بندہ خیر خواہی چاہے گا، نہیں کسی کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، میری وجہ سے کسی کو بھلائی پہنچے، کیا وہ کبھی نقصان کرے گا؟ جب وہ اس خصلت پہ آ جائے کہ میں خیر خواہ بننا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، تو وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ،
کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس بات کی بیعت کی کہ میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور جو اسلام کے، جو دین کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساری ان پہ بیعت کی، اور ساتھ میں ایک لفظ انہوں نے بولے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اس پہ بھی اللہ کے رسول نے میرے ساتھ بیعت لی، جیسے نماز کی بیعت لی ہے، جیسے زکوٰۃ کی بیعت لی ہے، جیسے آپ نے دوسری چیزوں کی بیعت لی ہے، اسی طرح آپ نے کہا یہ بات بھی دین کے اندر شامل ہے کہ تم نے ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ اور جریر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ دن جس دن میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آج تک میں نے کبھی کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کی ہے، کبھی کسی کی جو ہے نا وہ میں نے ہمیشہ خیر چاہی ہے، کبھی کسی کے لیے میں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا جب سے میں نے بیعت کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جب میرا ہاتھ کسی کو جو ہے نا، میرے ہاتھ سے سارے محفوظ ہیں، میری زبان سے محفوظ ہیں، کوئی ایسے کڑوے کسیلے جملے میں نہیں کستا، کوئی ایسی بد زبانی نہیں کرتا، کوئی گالی نہیں نکالتا کہ کسی کا دل دکھے، کسی کے لیے غیبت کے جو ہے نا میری زبان پہ الفاظ نہیں آتے، تو کسی کا نقصان تو نہیں ہوا۔ نہیں، میں نے زبان سے بھی نقصان سے بچا لیا، اور اپنے ہاتھ کو بھی میں نے اس بات سے بچا لیا کہ میری ہاتھ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں پہ جو کچھ نازل کیا ہے نا، اس میں ایک میزان بھی نازل کیا ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ماپ تول کے پیمانوں کو۔ تو فرمایا اس پیمانوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تم کہیں ماپ تول میں کمی کر کے دوسرے کا حق نہ مار لینا۔ تو آپ اپنی وجہ سے لوگوں کو نقصان سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو ایک بات یہ بہت بڑی ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دیں، جو بھی ہے پورا پورا دے دیں۔ اگر آپ تھوڑا کر کے دیں گے، اس میں کمی کریں گے، تو یہ ظلم ہے اور آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو اتنا مومنوں سے چاہتا ہے یہ چیزیں کہ وہ کسی کا نقصان نہ کریں، وہ شرعی احکام میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ شرعی احکامات میں دیکھیں، نماز میں کیا قیام ضروری ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قیام لازم ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بندے میں قیام کی طاقت ہے، وہ قیام نہیں کرتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں، نفلی نماز پڑھے تو آدھی کا ثواب ملے گا، مکمل کا نہیں ملے گا اگر وہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ لیکن فرض نماز ہے، ابھی یہ جمعے کی نماز ہے، ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہی نہیں، کیونکہ قیام رکن ہے، اس نے رکن چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر یہی قانون ہوتا تو جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی نمازیں تو ضائع ہو گئی تھی۔ اللہ نے شریعت میں بھی نقصان نہیں رکھا، شرعی احکام میں بھی اللہ نے کہا اگر طاقت نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جان سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی طاقت ہے اتنا کر لو، بیٹھ کے پڑھ لو، تمہاری پھر بھی ایسی قبول کروں گا جیسے تم نے کھڑے ہو کے پڑھی۔ یعنی اللہ بھی ضرر نہیں کسی کو پہنچاتا شرعی احکام میں۔ اب ایک وضو جو ہے نا وہ شرط ہے نماز کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ الصلاۃ، اللہ رب العزت صلاۃ احدکم، نماز جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا تم میں سے کسی کی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ لیکن ایک بندہ وضو کرے گا، اسے ضرر پہنچتا ہے، اسے نقصان ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈ اتنی ہے، اس نے وضو کر لیا پانی کے ساتھ تو اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا تم ایسا کرو، تیمم کر لو، ضرر نہیں ہے۔ یعنی اللہ شرعی احکامات کے اندر بھی ضرر نہیں پہنچاتا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا کرو، اس کا اللہ نے آسان کر دیا، آسانی کی طرف تمہیں موڑ دیا، کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی طریقے سے نقصان۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، لمبی قرات کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اگر پیچھے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے، تو اسے چاہیے وہ مختصر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آتی، آپ مختصر کر دیتے، جلدی سے سلام پھیر دیتے۔ ماں کا نقصان ہو رہا ہے نا، بچہ رو رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، لیکن یہ ہے کہ ماں پریشان ہو رہی، اتنی سی بھی پریشانی شرعی احکام میں اللہ نے رکھی۔
آج تو ہمارے یہاں بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا نا، نہیں، بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں لوگ. یہ بھی بچوں کا نقصان ہے کہ آپ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. وہ بیچارہ پہلی سب میں آ کے بیٹھا تھا، یہ چودھری صاحب آیا کہتے چل پیچھے ہو جائے، پیچھے جا کے نماز پڑھ. یہ جائز نہیں. آپ کسی کا نقصان یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کی پہلی صف سے محروم کر دیں. ہماری مساجد میں یہ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ پہلی بات تو آنے پہ راضی نہیں ہوتے، اگر کوئی آ جائے تو ان کے پیچھے ایک صف بنا دیتے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سے سمجھ آتی کہ آپ کی مسجد میں بچے آتے تھے، اتنے چھوٹے آتے تھے جو روتے تھے. تو اتنا نقصان بھی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھاتے ہو، آئمہ کو آپ نے کہا تو دھیان رکھا کرو، تمہارے پیچھے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے جو ہے نا ضعیف بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے نماز مختصر کر دیا. اب ایک شخص آیا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے یا پتہ ہے آج کوئی ہنگامی حالات ہیں، چھوٹی نماز پڑھا دو. تو شرعی احکام میں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے نا وہ بندوں پہ کسی کا نقصان ہو. تو عام لوگ جو ہم ہیں، ہم سے اللہ کبھی برداشت کرے گا ہم کسی مسلمان کو نقصان کریں؟ تو یہ مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ضرر سے پرہیز کرے، کبھی بھی کسی کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. اچھا، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت اس کی یہ ہے لین دین کے اندر نقصان کر دینا. لین دین ہوتا ہے نا، اس میں کسی کا نقصان کرنا، دھوکہ کر دیا، ملاوٹ کر دی، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بندہ چیز لینے آیا، وہ دودھ لینے کے لیے آیا، اب آپ نے کہا 200 روپے کیجی ہے، اب 200 روپے لیٹر ہے، آپ نے اتنا دودھ اس کو دیا، لیکن اس میں کلو دودھ کی بجائے اس میں جو ہے نا آدھا کلو پانی، آدھا کلو دودھ. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دھوکہ ہے. ہمارے ہاں اس دھوکے کو سمجھا ہی نہیں جا. ہم لوگ نہیں، مارکیٹ کا یہ اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، آپ وزٹ کیا کرتے تھے مارکیٹ کا، آپ دیکھتے تھے، اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. آپ نے ایک صحابی کے جو ہے نا وہ کھجور پہ ایسے ہاتھ ڈالا، آپ کو گیلی محسوس ہوئی، آپ نے کہا یہ کیا کیا، یہ گیلی کیوں کھجور ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بارش کی وجہ سے گیلی ہوئی ہے. اور واقعتاً ایسا تھا، یعنی اس کا عذر موجود ہے، بارش کی وجہ سے وہ کھجوریں گیلی ہو گئی تھی. اور آپ کو پتا گیلی کھجور کی قیمت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حالانکہ جو کھجور پڑی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے گیلی ہوئی ہے اس کا قصور بھی نہیں ہے، بس اس نے اتنا کیا ہے کہ وہ سوکھی کھجوریں تھی وہ اس نے اوپر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم ان کھجوروں کو اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ جب تم سے سودا لینے آئے ان کے پہلے نظر ان پہ پڑے، بعد میں تمہاری سوکھی کھجوروں پہ پڑے. یعنی افلا جعلتہ فوق الطعام، تم نے ان کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ کی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھتے، لوگوں کو پتا چلتا کہ کیا بیچ رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، ہماری دکان میں بڑا لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، اور اسی دکان میں اسی بورڈ کے سائے کے نیچے ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ترجمہ ملاوٹ کی بجائے دھوکہ کرے تو زیادہ بہتر. ملاوٹ تو مطلب ایک محدود سامان ہے، لیکن دھوکہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. ملاوٹ تو یہ نا آپ نے ایک چیز کے اندر کوئی اور ملا دیا، لیکن دھوکہ یہ ہے کہ چیز خراب ہے اس کو اچھا کر کے بیچ دی، یہ بھی دھوکہ ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے ایسے بندے کا جو دھوکہ دہی کرتا ہے، جو مسلمان کو دھوکہ دے کے نقصان پہنچاتا ہے. اور آج کا مسلمان، آپ چلے جائیں ریڈی پہ، ساری آگے چیزیں جو جڑی ہوں گی نا، آگے بڑا اچھا آم جڑا ہوا ہے، آگے بڑا اچھا سیب جڑا ہوا ہے، آگے اچھی چیزیں، نیچے خراب پڑا، وہ ڈال کے رکھا کہ مکس ہی ملے گا بھائی، یہی ملنا ہے بھائی. ریٹ بھی یہی لگے گا اور یہ مکس ہی ملتا ہے، ایسے ہی بیچتے ہیں. آگے بھی وہی لگا دو، وہ حدیث. آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک بندے نے آگے سے دیکھا، جو دکھتا ہے وہ بکتا اصول ہم نے بنایا اور ہم اس پہ عمل پیرا خود ہی ہے. بھائی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اچھا دکھا دو، پیچھے جو مرضی کرتے رہو. تمہارا نام چلنا چاہیے، تمہارا آگے جو ہے نا وہ پبلسٹی جو آپ کر رہے ہیں، یا جو چیز فرنٹ پہ آتی ہے وہ سامنے نظر آنی چاہیے. پیچھے کوئی بھی گند مار دو کوئی بات نہیں ہے. ہم نے یہ ٹرینڈ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من غش فلیس منا، جو صرف دکھا کے بیچتا ہے، دکھا تم کیا رہے ہو، دے تم کیا رہے ہو، یہ بھی نقصان. ایپ چھپا لینا، ایپ چھپا کے چیز بیچ دی. اب ایپ والی کا ریٹ جو ہے نا 100 روپے ہے اور بغیر ایپ کے اس کا ریٹ 200 روپے. آپ نے کہا اس میں کوئی ایپ نہیں، لے جائیں بھائی. وہ لے گیا، اس کا 100 روپے کا نقصان ہوا. میری وجہ سے کسی مسلمان کا نقصان ہو گیا تو میں خود کو
اس بات کا پابند کر لوں کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ نقصان کی صورت ہے. آپ نے عیب چھپا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے بیع کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیع کرے اور اس کے عیب کو بینہ لہو بیان نہ کر دے. بھائی اس میں فلاں خامی ہے, اس خامی کے ساتھ قبولیت لے لو. جیب میں نوٹ نقلی آ گیا, کسی نے دے دیا, اب کسی نے آپ کا نقصان کر دیا, نقلی نوٹ دے دیا, جعلی نوٹ آپ کی جیب میں. ہم کیا کریں گے؟ اب نوٹوں کے درمیان میں رکھے سے نکالنا ہے. بھائی میرا تو کر دیا نا کسی نے نقصان, میں کہتا ہوں اس نے میرا کیا میں بھی ایسے ہی کروں گا. نہیں, آپ کا ہو گیا لیکن آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کروں گا. نوٹ پھٹا ہوا ہے, ٹیپ لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے, اس کا نمبر نہیں ہے. بہرحال یہ مارکیٹ کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹ شاید نہ چلے, اسے بتا دیں بھائی یہ ہے, اگر لے سکتے ہو تو لے لو, نہیں تو مجھے واپس کر دو. وہ 100 روپے سے آپ کا کیا بگڑے گا, لیکن آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوگا. غریب ریڈی والے بیچارے نے 500-600 کمانا تھا, اس میں آپ نے اسے 200 روپے نقلی دے دیے, تو اس کا کیا بنے. میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو تو یہ بھی عیب چھپا دیا جاتا. ماپ تول میں کمی کر دیتے, بندے کی نظر ادھر ہوئی, پیچھے سے کچھ اور تول دیا, جو ہے نا وہ ترازو کے اندر کوئی تھوڑا سا مسئلہ, یہ آپ کی وجہ سے نقصان ہو گیا کسی, تو میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. ہم نے فائدے پہ بات کرنی تھی, بات نقصان پہ چلے گی کہ آپ لوگوں کو فائدہ دیں. اگر فائدہ نہیں دے سکتے پہلے اپنے آپ کو نقصان سے روک لیں, فائدے پہ ہم بات میں چلے جائیں. ضروری سامان ہے جی, یہ لیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, اس کی قیمت بڑھا دی. اب چینی ہر گھر کی ضرورت, ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. ویسے تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے گڑ بھی, لیکن آج تو گڑ بھی چینی ملا ہی آ رہا ہے, حالانکہ وہ نیچرل چیز ہے. تو بہرحال وہ بڑھا دی, اتنی بلند کر دی کہ بھائی انہوں نے لینی لینی, یا سٹور کر لیا. خوردنی اشیاء جو استعمال کی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اور مارکیٹ میں وہ اگر آپ سٹور کریں تو قیمت بڑھتی ہے, آپ سٹور نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا يحتکر الا خاطئ. سٹور کرنے والا, یہ جو کیا اس پہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا صرف گنہگار ہی ہوتا ہے جو کرتا ہے. نیک بندہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. اب ذخیرہ اندوزی میں تفصیل ہے, ایک یہ آپ نے سٹاک کیا, بعد میں اس کو جو ہے نا وہ بیچیں گے جب اس کا سیزن آئے گا, وہ جائز ہے. لیکن ایک یہ کہ اب مارکیٹ میں چیز کم ہو گئی ہے, اب ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیز آئے, آپ نے سٹور کی ہوئی ہے اور بڑھ جائے ریٹ, تو یہ ذخیرہ اندوزی آپ نے فرمایا صرف گنہگاری کرتا ہے. نیک بندہ, مومن بندہ, مسلمان کبھی ایسی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. تو اس سے بھی کسی کا نقصان ہوتا ہے, یہ نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی وجہ. بولی والی بیع ہو رہی ہے, بولی لگ رہی, اپنے ایجنٹ درمیان میں چھوڑ دی, وہ کہتا جی 2000 اور کر دو, 5000 اور کر دو. کیوں؟ نقصان کر رہا ہے کسی اور کا جو خریدار ہے, یہ بڑھا چڑھا کے خود قیمتیں لگوا رہے ہیں اپنے ایجنٹوں سے. نقصان ہوا کہ نہیں اگلے, یہ بھی ایک نقصان کی صورت ہے. آپ کی وجہ سے یہ نقصان بھی کسی کا نہیں ہونا چاہیے. قرض لیا کسی سے, اب واپس کرنے میں خام خواہ کی ٹال. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس واقعتاً عذر ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عذر کوئی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, کموڈ فل ہوا پڑا, لیکن دینے نہیں ہے. مطل الغنی کی ظلم, اللہ کے رسول نے فرمایا جو غنی ہوتا ہے یعنی جس کے پاس پیسہ موجود ہے وہ بھی ٹال مٹول کرے تو یہ ظالم انسان ہے. اس وجہ سے بھی کسی کا نقصان نہیں کرنا. خامد بیوی ایک دوسرے کو نقصان نہ کرے. خامد میری وجہ سے بیوی کا نقصان نہ ہو, بیوی یہ سوچے میری وجہ سے خامد کا نقصان نہ ہو. خامد کے لیے کیا فرمایا, وعاشروہن بالمعروف, اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ تم نے حسن معاشرت کرنی ہے. حسن معاشرت کا جو ہے نا معاملہ کرنا ہے, نانو نفقہ دو, ان کا خرچہ دو, ان کے سارے معاملات کرو. کئی لوگ حق مار لیتے ہیں اپنی وجہ سے بیوی کا نقصان کرنا. لوگوں میں بڑے اچھے ہیں لیکن گھر میں بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. بچوں کا نقصان باپ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. وہ کیسی کیسی صورتیں ہوتی ہیں, بڑی صورت, قسم اٹھا لی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اب شریعت نے پابند کیا 4 مہینے تک تم ٹھیک ہے اپنی قسم پہ پابند رہو, لیکن 4 مہینے کے بعد نہیں جاؤ گے تو پھر ضرر بیوی کا نقصان ہے. دور دراز علاقے میں نکل گئے, اب کمائی کرنے کسی سے, اب بیوی پیچھے نقصان میں, واپس ہی نہیں آ رہے. تو یہ اس طرح کے نقصان جو ہے نا وہ پھر بیوی کے معاملات بھی ہیں. وہ کہتی میں نے تمہاری خدمت ہی نہیں کی, میں نے تمہارے والدین کی نہیں, یہ وہ. تو یہ نقصان یعنی خامد بیوی کا, بیوی خامد کا, یا بچوں کا, کسی صورت کوئی نقصان جائز نہیں ہے. تو اپنے آپ کو
کم از کم اس سطح پہ لے کے آئیں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے نقصان میں نہ پڑے. وصیت میں ظلم کر دیتے لوگ, نقصان کر دیتے دوسرے کا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. مطلب ایک بندہ فوت ہونے لگا ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے والدین بھی زندہ ہیں, وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ وارث بنتے, والدین کبھی محروم نہیں ہوتے. اس کے بچے اولاد میں بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, وہ کبھی محروم نہیں ہو سکتے, وہ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, میری بیوی کو جب میں مر جاؤں تو فلاں پلاٹ دے دینا, میرے بچے کو فلاں, نہیں جائز, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی وارث بن جانا ہے. ہاں جو ورثاء نہیں ہے, جیسے بہن بھائی ہیں, اگر بھائی موجود ہے اور بیٹا موجود ہے تو بھائی کسی صورت اس کا جو ہے نا وارث نہیں ہے. نواسا موجود ہے اور بیٹا مر گیا, بیٹی مر گئی ہے, یا اس کا جو ہے نا وہ بیٹا مر گیا اور اس کا بیٹا آگے زندہ ہے, پوتا, اس پوتے کے لیے وصیت کرنا بہرحال جائز ہے کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. تو وصیت کرنے میں ایک تو یہ ظلم ہوتا ہے, دوسرے کا ضرر, نقصان, وصیت غلط کر دی یا پھر 1/3 سے زیادہ کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہی نبی وقاص, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, اپنا مال میں کسی کو دے دوں. آپ نے فرمایا دے دو, کر لو. میں چاہتا ہوں میرا سارا مال فلاں, آپ نے کہا نہیں. کہا آدھا مال, کا نہیں, 1/3 تک اپنے مال میں تم غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہو. ہمارے ہاں لوگ وصیت کرتے ہیں, بیٹا موجود ہے, بیٹی موجود ہے, وصیت میں لکھ دیں گے نہیں میرا فلاں پلاٹ وقف کر دینا میرے مرنے کے بعد. اب بیٹے دیکھ رہے ہیں اب کیا کریں گے, وصیت میں عمل کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں. تو یہ وصیت بھی جائز ہے, اس میں بھی ضرر ہے, کسی کا ضرر نہ, پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے, اپنے ہمسائے کو نقصان نہ پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, آخرت پر, وہ کیا کرے, فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ, وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. یہ بات ہمارے خطبات میں بارہا دفعہ دہرائی جا چکی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا علم بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے خود کو بھی نقصان ہوتا ہے, دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. بلکہ ایک بات اور بھی سن لیں, مسلمانوں کو کسی طرح بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں. ایک اور طریقہ بھی جو ہمارے ہاں بڑا رائج ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات, رستوں میں بیٹھنے سے بچو, رستے بند نہ کرو. گھر میں شادی ہے, رستہ روک دیا, اب ایک بندے نے ادھر سے آنا ہے, وہ اپنی گلی میں انٹر ہوا, گلی بند ہے, بھائی اوپر سے وہ بیچارہ اوپر سے گھوم کے آیا, اس کا پیٹرول ضائع ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا وقت لگا کہ نہیں لگا, نقصان کیا آپ نے کیا. یہ تو ہمارے ہاں عام معمول بن گیا, ایویں پروگرام کر رہے ہیں, گلی بند کر دی, ایسی جو ہے نا وہ گلی بند ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ ہمارے ساتھ ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ بندہ کو شارٹ کٹ رستے کا پتا ہے کہ اس گلی سے نکلوں گا تو سیدھا آگے گھر پہنچ جاؤں گا, وہ گلی بند ہے جی, وہاں کسی کی شادی ہے, کسی کی مہندی ہے, فلاں فنکشن ہے, فلاں, اوپر سے ہو کے دوبارہ سے واپس آؤ. تو یہ نقصان بھی آپ کی وجہ سے کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کبھی رستے میں بیٹھنا پڑے, کوئی مسئلہ ہو, رستے میں کوئی تمہیں تھوڑا بہت رکنا پڑے, تو اپنی نظریں نیچی رکھو, آنے جانے والوں کو سلام کہو, ان کو نیکی کا حکم, برائی سے روکنے والی باتیں کرو, نقصان نہ پہنچاؤ. ایسی نہ تاڑتے رہو, لڑکیاں گزر رہی ہیں ان کو دیکھنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا, یا پھر اپنے جو ہے نا وہ گلی میں کوئی ایسا ہنگامی صورتحال پیدا کرنا دوسروں کو نقصان پہنچے. یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں. آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. آپ کسی محکمے میں, کام بڑا آسان تھا کہ بندہ آئے اور آپ اس کو کام کر کے دے دیں, اسے ایسے نہیں جی نہیں, اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, آگے اس کی جیب ذرا ڈھیلی پڑے اور ہماری جیب بچ, یہ نقصان ہے. اس طرح کی بڑی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور میں نے کہا کچھ ایسی چیزیں, اپنا بھی نقصان, دوسرے کا. بس آخری بات, جس میں بہت بڑی چیز سگریٹ نوشی ہے. پچھلے جو میں بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کبھی دلائل دیں گے, میں نے آج دے دیتے ہیں. پھر آپ سگریٹ نوشی سے آپ کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سارے مانتے ہیں. ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو پیئیں گے فلاں بیماری ہوگی, فلاں بیماری, نقصان ہو رہا ہے. بھئی اپنا نقصان کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. دوسرے کا نقصان بھی ہوتا ہے. آپ پی کے جب اس پہ دھواں پھینکتے ہیں, دوسرے کا نقصان بھی ہو رہا ہے. کبھی کپڑا جلا دیا, کبھی دھوئیں سے پریشان کر دیا. تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جی, مکروہ کی حد تک وہ مانتے ہیں نا, لیکن نقصان بہرحال آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کا بھی ہو رہا ہے, دوسرے کا بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ مکروہ نہیں ہے, یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب اس کے دلائل تھوڑے سن. آپ نے فرمایا
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تمہارے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. طیب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو حلال ہوتی ہے اور اس کے کھانے سے نقصان بھی نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی یہ مثال کسی خطبہ میں بیان کی تھی. پتا حلال ہے نا درخت کا، لیکن وہ کھانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو وہ طیب نہیں ہے، حلال ہے. طیب ہوتا ہے جو کھائیں تو آپ کو فائدہ بھی ہو، پیٹ بھی بھر جائے. تو اسی طرح کوئی ایسے فوڈز ہوں گے جو طیب ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے حلال ہوتے ہیں، لیکن کھائیں آپ کا نقصان ہوگا، کوئی بیماری لگ سکتی ہے. تو طیب اللہ فرماتا ہے طیب حلال ہے. سگریٹ طیب ہے؟ خبیث ہے، سارے مانتے ہیں خبیث. اور دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خود کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے تم، حرام ہے تمہارے لیے. اب سگریٹ سارے مانتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات، خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اگر پیئیں گے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، فلاں بیماری لگ جائے گی، فلاں فلاں. اور فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے. یہ کون سی؟ اچھا تبذیر پتہ کدھر کیسے فضول خرچی ہوتی ہے؟ ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف ہوتا ہے جائز کاموں پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کر دینا. مطلب ایک جائز کام ہے، آپ نے روٹی کھانی ہے، روٹی کھا کے پیٹ بھر لیں، لیکن آپ کے میں نے روزانہ ہی پیزا کھانا ہے، 100 روپے کی روٹی کی بجائے آپ نے 1000 روپے لگانا ہے، یہ اسراف ہے. ایک ہے تبذیر، حرام کاموں پہ پیسے خرچ کرنا، تو یہ حرام ہے. نہ پیٹ بھر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر کے پیسے لگائی جا رہے ہیں. تبذیر کے اگر اس کو تبذیر میں دیکھا جائے پھر بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم اپنا مال ضائع کرو. اضاعت المال، مال ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس میں بھی آ جاتا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی بات، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے سب لوگوں کو معاف اللہ کر سکتا ہے سوائے ان کو جو علل اعلان برائی کرتے ہیں. سگریٹ چھپ کے کوئی نہیں پیتا، فیشن بنا کے، سٹائل مار کے، اور ایسے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں میں سگریٹ پی رہا ہوں، فیشن بنا کے لوگ پی. یہ مجاہرین ہے. ایک بندہ آپ کے سامنے زنا کرے، آپ اسے کہیے لعنت ہے اس بندے پہ، یہ کیا کر رہا ہے. وہی بندہ آپ کے سامنے سگریٹ، اللہ کے رسول فرما رہے جو ظاہراً گناہ کر، رات کو گناہ کیا، صبح کے لوگوں کو بتایا میں نے رات یہ گناہ کیا، اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کو معاف کر دے گا جو گناہ پہ جس کے پردہ ڈال گیا. تو یہ تو چھپ کے بھی نہیں ہوتا، یہ تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. جیسے وہ جو ہے نا وہ شارٹس پہن لیے، اب اپنے جو سطر کو برہنہ کرنا، اس کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اتنا جو ہے نا وہ کچھا ٹائپ پہن لیا اور سب کے سامنے پھر رہے. ایک عورت ہے میک اپ کر کے سب کے سامنے، یہ مجاہرین ہے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے. اور آپ نے فرمایا من اکل الصوم او بصل، جو کوئی جو ہے نا وہ تھوم کھا لے یا پیاز کھا لے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے منہ سے بدبو آئے. تو یہ تو حلال چیزیں ہیں، سگریٹ تو حرام ہے. اور آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، جس چیز کی تھوڑی مقدار سے نشہ پہنچتا ہے نا، اس کی زیادہ مقدار ہو یا تھوڑی ہو، سارا کچھ حرام ہے. اور عقلی دلائل بھی اس میں بہرحال آ جاتے ہیں. ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کے منہ پہ بدبو والا کوئی جنا پھونک مار دے، آپ نے کہا یار تم کیا تجھے ہو، لیکن سگریٹ والا آپ کے منہ پہ دھواں پھینک رہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک شخص آپ کے سامنے پیسے کو آگ لگا دے، اب سارے لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے یار، اس نے پیسے کو آگ لگا دی. تو سگریٹ پینے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو آگ لگا رہا ہے، وہ بھی تو ضائع کر رہا ہے. تو یہ اپنا نقصان بھی ہے، دوسرے کا نقصان بھی ہے. تو آج کی جو ہماری گفتگو اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی بھی صورت. ہم نے ویسے موضوع رکھا گا ہم محتاجوں کی مدد کریں، ان کو کچھ دیں. آپ دے نہیں سکتے، سب سے پہلے اپنا ہاتھ تو روک سکتے ہیں نا بھائی، میں نقصان نہیں کروں گا آئندہ سے. آج ہم یہ عہد کریں میں آئندہ سے کسی کا نقصان نہیں کروں گا. اللہ ہم سب کو اپنے شر سے ہمیں خود کو بھی محفوظ رکھے اور ہمارے شر سے اللہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھے. اللہ ہمیں صحیح معنوں کا جو مسلمان ہے وہ بنا دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا